براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعظم عمران خان آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے. الرحمن الرحیم. وزراء قواعد انضباط کار قانون ساز اسمبلی کے قاعدہ 13 ذیلی قاعدہ 1 کے تحت حاصل شدہ اختیارات بروکار لاتے ہوئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی میں بذیل اراکین پر مشتمل پینل آف چیئرمین کا اعلان کرتا ہوں. پیر سید علی رضا بخاری ایم ایل اے، ملک محمد نواز ایم ایل اے، فائزہ امتیاز صاحبہ ایم ایل اے. وزراء آج 5 اگست ہے. گزشتہ سال بھارتی حکومت نے ریاست کی حیثیت کو ختم کرنے کے اقدامات کیے. پوری دنیا نے اس کی مذمت کی، کشمیریوں نے مذمت کی، پاکستان کے حکومت، اپوزیشن، پوری قوم نے اس کی مذمت کی. اور 1 سال گزرنے کے بعد آج ہمارے درمیان پاکستان کے وزیر اعظم موجود ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں اپنی جانب سے اس ایوان کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم کشمیری چاہے مقبوضہ کشمیر میں ہوں، چاہے آزاد کشمیر میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے کشمیریوں کا ساتھ دیا. اور ہم بھی ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دکھ درد میں ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اب میں گزارش کروں گا حسن ابراہیم صاحب. روایت رہی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جنہوں نے تحریک کے لیے، اس آزادی کے لیے جدوجہد میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے فاتحہ ہو جائے، دوسرا جو ایل او سی پہ ہماری سیولین آبادی ہے ان کے لیے فاتحہ ہو جائے، اور جو کووڈ 19 کے جو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے جناب، اس میں ہمارے وزیر قانون ہیں، ان کی والدہ محترمہ اور ان کے اپنے بھائی کی بھی وفات ہوئی، تو سب کے لیے پڑھ لیا جائے. جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے ان دوران، جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں ایل او سی پہ مقبوضہ کشمیر میں، اور جو ہمارے وزیر قانون کے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں اور باقی ہمارے احباب فوت ہوئے، سب کے لیے اجتماعی دعا. اسمبلی کے ممبر ہیں افتخار شاہ صاحب. جی ٹھیک. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. یا اللہ کلمات طیبات، آیات بینات قبول فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں. بلند تر درجات عطا فرما. خصوصاً جن احباب کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، جناب وزیر قانون کی والدہ مرحومہ، ان کو بلند تر درجات عطا فرما. سید افتخار الحسن شاہ صاحب کو عالی درجات عطا فرما. میرے بینوئی پیر سید احمد کبیر بخاری صاحب کو عالی درجات عطا فرما. حالیہ جو کووڈ 19 میں متاثرین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اور ہم دست بدعا ہیں تمام تحریک آزادی کشمیر کے شہیدوں کے لیے. یا اللہ شہدائے تحریک آزادی کشمیر کو بلند تر درجات عطا فرما. اور سیز فائر لائن پہ جتنے بھارتی جارحیت کے سبب سے جو لوگ شہید ہوئے، ان شہیدوں کو بلند درجات عطا فرما اور زخمیوں کو جلد سے احتیاط فرما. افواج پاکستان کے شہداء کو بلند درجات عطا فرما. یا اللہ ہم مل کے دعا کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی استبداد، جبر، ظلم اور وہاں کے عوام کے حقوق کا جو استحصال وہاں کی قابض فوج نے کیا، یا اللہ ظلم سے اہلیان کشمیر کو نجات عطا فرما اور آزادی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرما. اور طویل تر جو بھارتی فوج کا محاصرہ ہے اس سے انہیں نجات عطا فرما. کشمیر کی اس تحریک کی آزادی کے متوالوں کے لیے، شمع آزادی کی پروانوں کے لیے، حریت کی عادت کے لیے، پس زندان لیڈرشپ کے لیے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرما. افواج پاکستان کو فتح یاب فرما. ہمارے معزز مہمان وزیر اعظم پاکستان کشمیریوں کے سفیر جناب عمران خان کو ان کی کشمیر کے لیے کاوشوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی جو کاوشیں کشمیر کے لیے ان میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو فتح یاب فرما. اس خطہ آزاد کشمیر کی حفاظت فرما. اول آخر ظاہر باطن خیر فرما. اور یہ وائرس کی جو وبا ہے، اس وبا سے اللہ سب کو محفوظ و معمول فرما اور نجات عطا فرما. بک نستعین یا مستعان یا رب یا رحمان برحمتک یا رحمان.
جی حسن ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آپ کے شکریہ کے ساتھ ہم وزیر اعظم پاکستان کو اس اہم موقع پہ یہاں پہ تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. 5 اگست کوئی شک نہیں مقبوضہ کشمیر کی اس جدوجہد میں ایک سیاہ دن ہے جس پہ مودی سرکار نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہوئے کشمیر کی تقسیم کی ایک بیس رکھتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری قیادت صدام محمد ابراہیم خان صاحب نے 19 جولائی 1947 میں اپنا کشمیریوں کا تعین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر کے ایک کشمیریوں کو ایک راہ دی، اور ہم آج بھی اسی جدوجہد میں شامل ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کا حصہ بننا ہے. مگر 1947 اور 1949 کی قراردادیں جن کو جناب صدام محمد ابراہیم خان صاحب نے UN کے فلور پہ جا کے پلیٹ کیا، اس کی بیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں. اور وہ ریزولوشنز جو ہیں وہ 2 ٹوک یہ کہتی ہیں کہ جب تک کشمیری عوام اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنا فیصلہ نہیں کریں گے، کشمیری عوام جو ہے وہ ان کا حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے مودی سرکار نے یہ اقدام اٹھایا، پاکستان اور اس کی عوام اور اس کی حکومت نے کشمیر کے لوگوں کے لیے جدوجہد کی اور کوشش کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، جس کی علامت آپ یہاں پہ خود یہاں موجود ہیں. مگر جیسے پہلے بھی آپ سے پچھلی دفعہ بھی میں نے تذکرہ کیا، اس دفعہ پھر آپ سے تذکرہ کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ بنیادی فریق ہیں اس مسئلے کے، اور کسی بھی پالیسی میکنگ میں کشمیری جو ہیں وہ بنیادی حصہ ہونا چاہیے. گو کہ پالیسیز بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں، مگر ایک واضح لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بظاہراً لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اور اس کے لیے جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے اور جو پاکستانی لیڈرشپ ہے اس میں کلوز کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور پالیسی میکنگ کا حصہ ہونا چاہیے. جو آپ نے ریسنٹلی ایک میپ ریلیز کیا، پولیٹیکل میپ پاکستان کا، جیسے میں نے کہا آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ میں پنچ سے تعلق رکھتا ہوں، اور پنچ کے لوگوں نے ایک لیڈنگ کردار جو ہے تحریک آزادی کشمیر میں پیش کیا، جس میں میرے دادا صدام محمد ابراہیم خان صاحب نے اس تحریک کو لیڈ کیا. آج اس عوام میں ایک تشویش اس میپ کے حوالے سے پائی جا رہی ہے. وہ تشویش انشاءاللہ ہم اس کو دور بھی کریں گے، مگر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ جی شاید جو مورل ہائی گراؤنڈ پاکستان نے پچھلے 73 سال سے رکھا ہوا ہے اس سے شاید وہ بیک آؤٹ کر گئے. اور وہ مورل گراؤنڈ یہی ہے کہ کشمیریوں کو جب تک ان کو حق خود ارادیت موصول نہیں ہوگا، کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہم آپ سے پھر اس فلور کی وساطت سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پالیسی میکنگ میں کنسلٹیشن رہے. ہم جتنے آپ کے قریب ہوں گے ہم اتنا جو پاکستان کا میسج ہے اپنی عوام تک بھی کنوے کر سکیں گے، اور اسی طرح ہم پالیسی بھی ایک ڈرائیو کر سکیں گے. یہ 1947 نہیں ہے، یہ 2020 ہے. 5th جنریشن وارفیئر ہر جگہ سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. ہم نے اس کے لیے ایک پالیسی، ملٹی پرانگ پالیسی تدبیر دینی ہے، جس کو ہم ہر اینگل سے جو ہے یہ مودی سرکار کی جو ایک ایگریشن ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں. اور
جو کشمیری کاز ہے ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں. بہت شکریہ. میرے خیال میں بات ہوگی. جی میں کلوز کرتے ہوئے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم آخری دم تک اس سٹانس پہ کھڑے رہیں گے. ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی تھے. 20-25 دن پہلے ہماری قیادت نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ جی ہم پاکستانی ہیں, ہم آخری خون کے قطرے تک ہم پاکستانی ہیں. مگر ہم اپنا حق پہ بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ہم کشمیری عوام اس پار اور اس پار جو 1 سال سے اس ملٹری سیج کے انڈر ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مگر ہمیں یہ مورل اور پولیٹیکل سپورٹ سے اب آگے نکل کے ایک واضح پالیسی دینی پڑے گی. اسی سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب ترابی صاحب, جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. جناب اسپیکر, میں ابھی وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے وزرائے گرامی اور مہمان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور پچھلے اس 1 سال کے دوران میں بین الاقوامی سطح پر جس طرح انہوں نے اقوام متحدہ میں ہماری بھرپور نمائندگی کی اور دنیا کے ہر فورمز پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور مشنز نے اس ترجمانی کو آگے بڑھایا, اس پر ریاست پاکستان کے, حکومت پاکستان کے, پاکستانی قوم کی شکر گزار ہیں. آج جو اظہار یکجہتی کا اہتمام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, وہاں ساری جماعتیں الحمدللہ اس وقت جو ہے اس عمل میں شریک ہیں. کل سراج الحق صاحب کی میزبانی میں ایک قومی کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان اور کشمیر کی ساری قیادت موجود تھی, حریت قائدین بھی موجود تھے, وہ یہاں تشریف فرما ہیں, ان کو بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں. تو یہ جو سارا پروسیس ہے الحمدللہ یہ ایک اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی ہے اور ایک حوصلے اور امید کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے, اور عالمی سطح پر بھی یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ کشمیر اور پاکستان ایک قوم ہے, ایک ملت ہے, انہیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. یقیناً یہ سارا عمل آج کا یکجہتی کا اس تصور اور اس احساس کو تقویت کا ذریعہ بنا ہے. جناب اسپیکر, ان ساری سرگرمیوں اور کاوشوں کے باوجود جو آپ نے بھی کی, ہمارے صدر گرامی یہاں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, یہاں سے بھی وفود گئے, اور ڈائسپورا کے اندر جس طرح سے سرگرمیاں ہوئی, ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس عرصے میں ذرائع ابلاغ میں, سیاسی اداروں میں جس طرح سے بھارت بے نقاب ہوا, اور جو ایک نیریٹو وزیر اعظم پاکستان نے نریندر مودی کو ریلیٹ کیا تھا ہٹلر کے ساتھ اور نازیزم کے ساتھ, وہ ساری دنیا میں اس وقت اس کا ابلاغ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی پذیرائی ملی. آج جو صورتحال ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جو ساری سرگرمیاں ہیں وہ انسٹیٹیوشنل لیول پر اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوئی, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, یا اور جو بھی ریلیونٹ انٹرنیشنل پولیٹیکل فورمز ہیں, اب ان کو ہم متحرک کریں, اور وہ اہل کشمیر کے لیے وہ جو قراردادوں کا ایک جمود ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, حق خود ارادیت کے حوالے سے, اس کو انفریز کیا جائے, اور اس کے لیے اس وقت کاوشیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نقشہ جاری ہوا ہے, پاکستان جو ہے وہ ایک مدینہ ثانی ہے, اور اس تصور کو آپ نے حیا بخشا ہے, اور عملاً وہ اس تصور کو عملی شکل میں ڈھالنے کے نتیجے میں ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان صرف ریاست جموں و کشمیر تک نہیں رہے گا. مدینہ کی ریاست چند ہزار مربع کلومیٹر سے
वो फैली और 22 लाख और फिर 56 लाख मरबा मील तक वो उसकी वसअत हुई। तो पाकिस्तान का तसव्वुर, पाकिस्तान का नज़रिया, वो जोग्राफियाई पहाड़ और हदूद उसको मुतय्यन, उसको महदूद नहीं कर सकती। ये फैलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरह हसन इब्राहिम साहब ने बात की है कि इसका एक जो दूसरा पहलू है कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर, ये ज़मीन का झगड़ा नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है, ये लोगों के बुनियादी हक़ की खुद इरादियत का मसला है। हिंदुस्तान ने जो इक़दामात किए 5 अगस्त के बाद, उसने हमारे रियासती तशख़्ख़ुस को, स्टेट हुड को फ्रैक्चर कर दिया है। तो स्टेट हुड को इसके साथ उसको बहाल करना और बेस कैंप का जो तस्वर था बानी पाकिस्तान का और हमारे तहरीक आज़ादी कश्मीर के उस वक्त के बानियान का, उनको और रासख करना और बेस कैंप को वसाइल, आइनी लिहाज से, माली लिहाज से, इख्तियारात के लिहाज से, ताकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हमारा ये बेस कैंप बैनुल अक़वामी सतह पर इस तहरीक की एक भरपूर तर्जमानी कर सके और वकालत कर सके। ये हालात का तकाजा है। तो उसके साथ अगर इसका एहतमाम होगा तो उसके नतीजे में शुकूक व शुबहात की जो एक फ़ज़ा है ये तहलील होगी और हम अपने मकसद की तरफ पेशकदमी भी कर सकेंगे। और इसके साथ आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछली मरतबा जब आप तशरीफ़ लाए थे कि हिंदुस्तान को हम मजबूर कर सकते हैं, जंग, जहाद, कोई सर्वे हो, तो आज 100% लोग ये चाहते हैं कि जहाद के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। जहाद, वो सफारती जहाद भी हो, वो रिलीफ के मैदान में भी हो, वो हर मैदान में, और वो कब करना, उसकी क्या तरतीब है, वो एक हिकमत अमली जो है वो उसका हालात के मुताबिक इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान के अंदर हालात पैदा किए हैं, हिंदुस्तान की राय आमा का दबाव और अदम इस्तेकाम, ये नरेंद्र मोदी ही को क्रेडिट जाएगा कि उसकी पॉलिसियों के नतीजे में इस वक्त हिंदुस्तान टूट फूट का शिकार है। और मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, वहाँ के सिखों के साथ जो कुछ हो रहा है, वहाँ के दलित्स के साथ जो कुछ हो रहा है, ये कोई तकरीबन 70 करोड़ की आबादी है जो इस वक्त ब्राह्मणिज्म के शिकंजे में है, वो उससे निकलना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि उनकी भरपूर पुष्टिबानी की जाए। अगर वो कुलभूषण यादव, अगर वो बलूचिस्तान मदाखलत की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, तो क्यों नहीं आप खालिस्तान की जिला वतन हुकूमत को तस्लीम करते, और क्यों नहीं जो है वक्त का ख्याल रखें। मैं आखिरी बात, वो सारी चार्जशीट्स, ये जनाब स्पीकर, जो समझौता एक्सप्रेस पे हुआ, वो राह ने किया, बम्बे जो अपने गले में हमने डाला, उस पर वहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने तहकीकाती किताबें लिखी हैं कि वो किसने किया है, वो सारा राह ऑपरेटेड एक फिनोमेना था। और जो मोदी ढाका में खड़े होकर कहता है कि 1971 की जंग में मुक्तिबानी के गोरिल्ले के तौर पर आया था, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट, हम उसको क्यों नहीं कटहरे में खड़ा करते। जरूरत इस अमर की है कि एक हरियाणा और भरपूर ऐसी हिकमत अमली कि इन दहशत गर्दों को हम बैनुल अक़वामी कटहरे में खड़ा करें और हिंदुस्तान की अंदर की जो कमजोरियां उनसे फायदा उठाएं और राय को अपने हक में हमवार करें। इंशाअल्लाह इन इक़दाम के नतीजे में हम अपनी मंजिल की तरफ पेश कर सकेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद शाह। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, हम अपनी तरफ से आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरियों की तरफ से, मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ से और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं, आज मुज़फ़्फ़राबाद आने पर खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह इन्होंने इसी फोरम पे ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो अपनी जगह, लेकिन मैं अब कश्मीरियों का सफ़ीर बन के जिद्दोजहद करूँगा। और जिस तरह 1 साल से उन्होंने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उठाया है, हम कश्मीरी उनके इन तमाम इक़दाम को सराहते हैं। और जिस तरह उन्होंने लास्ट सितंबर में जिस तरह उन्होंने कश्मीरियों की तर्जमानी की थी और उसके बाद एक टेम्पो बना था और पूरी दुनिया में जो मसला कश्मीर है
وہ زیر بحث آنا شروع ہو گیا تھا، اگرچہ ایک نامناد آزادی مارچ شروع ہو گیا، پھر وہ بریکسٹ کا معاملہ شروع ہو گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کا معاملہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد سب سے بڑا یہ کووڈ-19 کے بعد کچھ وہ ٹیمپو وہ مجموعی طور پر گرا ہے، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان، وزارت خارجہ کی جو کوششیں رہی ہیں ان میں کمی نہیں آئی۔ 2 مرتبہ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے مودی کو وہ نازی ہٹلر کے ساتھ ایکویٹ کیا، وہ پوری دنیا میں اب مودی نازی کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، اور خود مودی نے جو بھارت میں مینارٹیز کے خلاف اقدامات کیے، نیشنلٹی لا پر اور دیگر پر، اس سے وہ مزید وہ بے نقاب بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور وہاں پر 9 لاکھ فوج نے کرفیو لگا کے وہاں پہ بربریت کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں وہ آج مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارتی جو اقدامات ہیں ان کی مذمت کے لیے یوم سیاہ کے طور پر، یوم استحصال کے طور پر ہر جگہ وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور ڈائسپورا جو کشمیری ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ میرے بھائی اپنا حسن ابراہیم صاحب اور امیر جماعت اسلامی نے میپ کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ہر فورم پہ یہ بات کی کہ ہم مسئلے کا وہی حل چاہتے ہیں جو کشمیری عوام چاہتے ہیں۔ میں خود ان کے ساتھ موجود تھا لاسٹ سپٹمبر میں، جب یہ اپنا ادھر واشنگٹن گئے تو یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ فار پیس کی جو صدر تھی پیلوسی، اس نے ان سے پوچھا کہ پاکستان اور آپ کیسے سیٹسفائی ہوں گے، کس طرح کا حل ہو، تو انہوں نے بڑا ایک سیدھا سا جواب دیا کہ جس سے کشمیری عوام سیٹسفائی ہوں، پاکستان عوام اور ہم اس سے سیٹسفائی ہوں گے۔ لہذا لیکن کچھ اقدامات جو بھارت کرتا ہے اس کے جواب میں لائک اے میپ اٹ شوز دا فردر ول اینڈ کمٹمنٹ آف پاکستان جو انہوں نے کیا ہے، اور اس طرح کے اقدامات سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آخر میں جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انڈیا نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج کے ساتھ بربریت کر رہا ہے، ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ لائن آف کنٹرول کی بھی خلا ورزیاں کر کے وہاں پر نہتے شہریوں کو شہید اور زخمی کر رہا ہے۔ انہوں نے 3.5 ارب روپیہ بھی ان لوگوں کے دیا، اور ان کے جو وہاں پہ وہ متاثرین ہیں ان کے بھی حوصلے کے لیے یہاں پر وہ تشریف بھی لائے۔ میں ان کا بھی تمام متاثرین کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں، لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھانے والی بات ہے کہ جس طرح بھارت لائن آف کنٹرول کی خلا ورزیاں کر رہا ہے، اینی اسمال انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ could trigger a war، اور پہلے کی طرح جو وہ ٹریڈیشنل وہ وار نہیں ہوگی ویپنری کی، it could, God forbid me even saying it could be a nuclear war، اور اس سے نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی باتیں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھنی چاہیے، اور پاکستان جس طرح اپنا موقف پیش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھارت دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے اور مزید انشاءاللہ ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ، آپ اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا، ان کے رفقائے کار کا آج یوم استحصال کی مناسبت سے آزاد کشمیر تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی سول سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ دن ملک کے کونے کونے گوشے گوشے میں اور دنیا بھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا ہے، جس سے کشمیریوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں۔
جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان نے شروع میں جو کمٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ کشمیریوں کی سفارتکاری بھی کریں گے، ترجمانی بھی کریں گے، نمائندگی بھی کریں گے، تو یونائٹڈ نیشن کی تقاریر سے لے کر گھر تک ہونے والے اقدامات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں حتی المقدور کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی مارل اور پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن میں آج کشمیری وہاں بے بس، لاچار، نہتے شہری، معصوم شہری کھڑے ہیں اور اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج یوم استحصال کی مناسبت سے ضروری ہے کہ حریت کانفرنس کی قیادت کو، مسنگ پرسن کے ورثاء کو، شہدائے کشمیر کو، جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو، سیز فائر لائن کے اوپر زخمی ہونے والوں کو ہم سب خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں اور ان کو اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم آخری وقت تک ان کے ساتھ یکسوئی کا مظاہرہ کریں گے، ان کی پشتیبانی کریں گے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ہندوستان کشمیر کی سرزمین پر، جموں و کشمیر کی سرزمین پر کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، سردار حسن ابراہیم صاحب نے اس بات کا بجا طور پر ذکر کیا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے قیام پاکستان سے قبل جو ہے وہ اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلم کانفرنس اس جماعت کی نمائندگی کا اعزاز آج مجھے حاصل ہے جس نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان منظور کی، اور میں آپ کے توسط سے خان صاحب محترم اور ان کے رفقائے کار کی خدمت میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک جماعتی قرارداد نہیں تھی، بلکہ اس وقت 21 نشستیں مسلمانوں کے جو اسٹیٹ اسمبلی کی تھیں وہ مسلم کانفرنس کے پاس تھی، اور یہ قرارداد علاقے پاکستان جموں و کشمیر کی عوام کے ریفرنڈم کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کے حق میں۔ بی جے پی کے پریزیڈنٹ کی کتاب اگلے مہینے شاید آ رہی ہے یا اس سے اگلے مہینے چھپ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے مسلم کانفرنس کے اس کردار کو، تحریک آزادی کشمیر کو سارے ہندوستان میں بغاوت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس وقت بی جے پی کا صدر ہے، کتاب شاید اگلے مہینے چھپ کے آ رہی ہے، اس کا مسودہ کی نظر سے گزرا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر یہ کشمیر میں تحریک نہیں ہوتی تو سارے ہندوستان میں بغاوت کا سمانا ہوتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو قائد اعظم نے بہت عمدگی کے ساتھ، قائد اعظم کی اس کشمیر پالیسی کا ہم ذکر کرتے ہیں، بہت عمدگی کے ساتھ 2-3 باتیں کی۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ دورہ کشمیر کے دوران 4 مہینے سری نگر میں قیام کیا، تمام مکاتیب فکر سے ملے، اور واپسی پر 2-3 باتیں انہوں نے کی۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ میں سارے متحدہ ہندوستان میں اپنی جماعت مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس میری جماعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ کمٹمنٹ آج تک کشمیریوں نے قائم رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا، انہوں نے شارہ قرار دیا کشمیر کو۔ شارہ کا مطلب یہ تھا کہ انسانی جسم کا کوئی عضو الگ کر دیں تو یہ بات ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شارہ کو زخم پہنچے تو وہ جسم قائم رہے۔ ہوا کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے راستے کشمیر سے ہو کر آتے ہیں۔ قائد اعظم نے دوسری بات۔ تیسرا یہ کہ میں جو بات بصد احترام اپنے اہل دانش کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 اگست کے بعد جتنے پیپرز میری نظر سے گزرے ہیں قائد اعظم کے کام کاج کے اوپر، ان کی ساری زندگی کے اوپر، قائد اعظم نے انڈیا اور بھارت کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا۔ وہ ہندوستان لکھتے، پڑھتے اور بولتے رہے۔ ان کے سارے لیٹرز، ٹیلی گرامز اور انٹرویوز، مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کے تقسیم ہونے کے بعد ہم نے انڈیا کہاں سے ڈھونڈ نکالا ہے اور ہمارے دانشوروں نے اس کو بھارت کیسے بنا دیا ہے۔ وہ بھارت کا سیکولر چہرہ تو بے نقاب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی جو ہے، اور پھر اس سیون کی آخری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کو اپنے سیاسی جانشین نامزد کیا پورے متحدہ ہندوستان سے، ایک نواب بہادر یار جنگ کو اور دوسرا مسلم کانفرنس کے صدر رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کو۔ ریاست جموں و کشمیر میں اس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک نیا نقشہ جاری ہوا ہے اور اس نقشے کے حوالے سے چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہندوستان نے فوجی جارحانہ اقدامات نہیں کیے ہوتے، یہ صورتحال نہیں ہوتی، ہندوستان نے فوج کشی نہیں کی ہوتی، تو ہم اس کی کوئی بھی تعویل کرنے کے لیے، کوئی بھی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کو کشمیر کے معاملے میں جب دیکھتے ہیں تو ہندوستان اگریسر ہے، پاکستان ڈیفینڈر ہے، اور ہم ڈیفینڈرز کو بھی ڈیفینڈ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو نقشہ ہے یہ جموں و کشمیر کے عوام کے جذبات اور احساسات کا آئینہ دار ہے۔ یہ قومی کشمیر پالیسی کی تشکیل نو میں ایک سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں ہمیں پاکستان سے، مملکت پاکستان سے، افواج پاکستان سے کوئی گلہ نہیں ہے،
لیکن پاکستان کی حکومتوں سے بعض ایسی غلطیاں ہوئی جن کی ہمیں سزا بھگتنا پڑی. یہ LOC نہیں تھی, یہ سیز فائر لائن تھی, یہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نہیں تھا, یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ تھا. ہم نے اس کو بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کی. ہم نے ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا. ہم نے نریندر مودی اجیت ڈوول اور امت شاہ اور سچن چندال کو گھروں میں دن رات دعوتوں میں بلانا شروع کیا. اس کے بعد ہم عرب ممالک سے اور اسلامی ممالک سے اور یورپین یونین سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ہم تعلقات میں اتنی قربت پیدا کریں اور ان سے یہ کہیں گے وہ ہندوستان کے ساتھ معاشی مقاطع کریں, بائیکاٹ کریں, پھیلاؤ ہوگا. آج لداخ کے واقعات کو انٹرنیشنل میڈیا چائنا انڈیا سٹینڈ آف ان کشمیر کیا کہ یاد کر رہا ہے, وہ لداخ کا ذکر نہیں کر رہا. دائرہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس بات پر ہندوستان کو آمادہ کریں کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ایک بہترین روڈ میپ ہے. ان کے تحت پاکستان ہندوستان کو مذاکرات کی میز پر بٹھائیں, کشمیریوں کو شریک کریں اور کشمیریوں کی شرکت کے ساتھ ایک مذاکراتی حل تلاش کریں. ورنہ یہ خدا نخواستہ جس طرح ہمارے باقی ساتھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی میں جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, میں بات ختم کرتا ہوں, آپ کی وقت کی دقت کا مجھے احساس ہے. یہ جو ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کے علاوہ تمام تعلقات کو میری تجویز ہوگی کہ انہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ, پرامن حل کے ساتھ مشروط کیا جائے. ہم تجارت بھی کریں, ثقافت بھی کریں, کھیل کود بھی کریں اور کشمیری بھی کرتے رہیں. یہ بھیا دو باتیں نہیں ہو سکتی. کلبھوشن یادیو سے لے کے نریندر مودی تک کے اقدامات اس بات کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ اس مشق کو زیادہ دیر تک جاری رکھا جائے. اس لیے اس کی بے حد ضرورت ہے. اور ہم ویسے بھی جناب آپ کی فیصلہ سے وزیر اعظم پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کو کشمیر کے نقطہ نظر سے دیکھیں. اگر کبھی پاکستان کی سلامتی, بقا اور استحکام, یہ تحریک آزادی کشمیر در حقیقت تحریک تکمیل پاکستان ہے. اگر کبھی ضرورت پڑی تو آخری کشمیری کے کٹنے مرنے تک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ موجود ہوں گے. یہ 6 لاکھ جانیں جناب اسپیکر قربان ہوئی ہے پاکستان کی شاہراہ کی حفاظت کے لیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام سے یہ جو کامل یکجہتی آج کی گئی ہے, اسی سلسلے میں شاہراہ سری نگر کا فیصلہ کیا گیا. جناب اسپیکر میری تجویز ہے کہ ریاست کی 5 اکائیاں جموں, پونچھ, لداخ اور GB آزاد کشمیر, ان سب کے نام پر سیالکوٹ سے جو سڑک جموں جاتی ہے, پونچھ سے جو سڑک پونچھ جاتی ہے, گلگت سے جو سڑک کارگل جاتی ہے, ان سب کو ایک ایک سڑک کا نام دیا جائے تاکہ ہماری انگریزی اسکول جو ہیں بعض پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, وہ گلگت بلتستان کو آج بھی پچھلے 10-15 سال سے ہندوستان کے نقشے میں ظاہر کر رہے ہیں. یہ نیا نقشہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جسے پورا کیا گیا ہے اور پاکستان میں نئی نسل کو اس پر اصلاح کرنے کے لیے اس کی بے حد ضرورت تھی. جناب اسپیکر, میں اس خدشے کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں, خواہش کا اظہار نہیں, خدشے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہماری کوئی خواہش ہندوستان کی شکست و ریخت میں نہیں ہے. سوویت یونین کی ڈس ممبر کے ساتھ دنیا بھگت رہی ہے کہ یونیپولر ورلڈ میں کیا ہوا. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل جس طرح پٹھان کوٹ سے انگریز نے ایک ان نیچرل ایکسیس دی تھی ہندوستان کو, کیونکہ کشمیر کا کوئی راستہ, کوئی پانی, کوئی پہاڑ, کشمیر تاریخی, فطری, جغرافیائی, ثقافتی, معاشی, مذہبی ہر اعتبار سے پاکستان کا حصہ ہے. تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے 3 جون کے پلان کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے. یہ جو عالمی قرارداد ہیں اس کے مطابق آج استصواب رائے ہو جائے تو وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہندوستان کا فوجی قبضہ آج انخلا ہو جائے تو ہندوستان کا کوئی وجود آپ کو کشمیر میں دکھائی نہیں دے گا اور وہاں کے چپے چپے پر آپ کو پاکستان دکھائی دے گا. اس سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے, اس کو خود ہندوستان کی سلامتی کو اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اپنی بات جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے 1-2 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. یہ آپ کا اس لیے بھی لحاظ ضروری ہے, میں زور نہیں لگانا چاہتا کہ آپ کو کووڈ-19 پازیٹیو ہو گئے تو ہماری دونوں سے بچ کے نکل کے آئے. نہیں عتیق صاحب, آج چونکہ یوم استحصال کے حوالے سے گفتگو ہے جی, اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے موجودہ کشمیر, تو وہ اس موضوع پہ اگر آپ نے تو تھوڑا سا آسان جی نہیں, میں بات ختم کر رہا ہوں, کچھ زیادہ اس پر زیادہ لمبی بات نہیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل جس طرح انگریز نے ان نیچرل ایکسیس دی تھی, غیر فطری ایکسیس دی تھی ہندوستان کو, بالکل اسی طرح اس وقت چائنیز فوجیں 7 سسٹرز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور 16 کلومیٹر کی پٹی ہے. ایک اچھی سی
گوریلا بٹالین کی مار ہے اور وہ 7 سسٹر بوائز گورنمنٹس ہیں، وہاں کو خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، خواہش کا اظہار نہیں کر رہا۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے عزائم، ہندتوا کے عزائم، وشو ہندو پریشد کے عزائم، بجرنگ دل کے عزائم جو ہیں وہ ہیجمنی کے ہیں، ایکسپینشن کے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کی اقلیتیں بھی خطرے میں ہیں اور ہندوستان سارا تحلیل ہونے جا رہا ہے، اور یہ ساری دنیا نئی تباہی سے ہم کو اس کی توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں، ہم تو اپنے حق کے خود ارادیت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2-3 باتیں جو تجویز کے ضمن میں ہیں وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو فارن آفس میں اور بیرونی سفارتخانوں میں کشمیر 10 قائم کیے جائیں، دوسرا غیر ملکی سفارتکاروں کی بریفنگ کا ریگولر اہتمام کیا جائے، عالمی سطح پر کشمیر پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان تال میل وزارت خارجہ کے ذریعے، کشمیر کمیٹی کے ذریعے اور ہماری منسٹری کے ذریعے پیدا کیا جائے۔ اسی طرح کشمیری ڈائسپورا، پاکستانی ڈائسپورا کام کر رہا ہے، اس کے درمیان ربط و ضبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حریت کانفرنس کو، یہ تحریک آزادی کی اجتماعی قیادت کا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان قیادت سے محروم ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ساری دنیا بے بس ہوئی ہے، اس لیے ہم ہندوستان کی خواہش ہے کہ کشمیر جو ہے یہ قیادت سے محروم ہو، اے پی ایس سی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو مذاکراتی حل ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے فالو اپ، وزیر اعظم پاکستان کے اقدامات، حکومت پاکستان کے اقدامات کا فالو اپ کو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا جائے۔ کشمیر کے مذاکراتی حل جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور اس کو پھر ایوان میں پیش کرتے ہیں منظوری کے لیے، اور اس کے بعد آپ اپنی بات کریں۔ آپ مجھے وقت دیں گے نا بات کرنے کا؟ میری باری جب آتی ہے تو وقت ختم زیادہ کہتے ہیں موسم خراب، تو آج موسم ٹھیک ہے۔ جناب اسپیکر، یہ قرارداد ہے۔ قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کا یہ اجلاس 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی تشخص کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ ریاست کے عوام اور منتخب نمائندے بھارت کے اس اقدام کو صریحاً مسترد کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ اجلاس 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری طویل محاصرہ، جس کو ہم نے لاک ڈاؤن لفظ مناسب نہیں ہے، یہ محاصرہ ہے اس لیے کہ لاک ڈاؤن تو کورونا کا ہے، ادھر تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے جی۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی ڈی کو بھی جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہدایت کی جائے کہ اس کو لاک ڈاؤن نہ لکھا جائے، اس کو محاصرہ لکھا جائے۔ جاری طویل محاصرہ اور کرفیو کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور آج مقبوضہ ریاست بھر میں جو کرفیو نافذ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیری عوام نے بھارت کے اس اقدام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور یہ ایوان مقبوضہ کشمیر میں جاری طویل محاصرے اور کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 3، بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو اقدامات کیے وہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، بلکہ بھارت کے اپنے آئین اور معزز دنیا کے ساتھ جو اس نے وعدے کر رکھے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ریاستی عوام نے بھارت کے اس اقدام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ نمبر 4، یہ اجلاس بھارتی حکومت کی جانب سے ریاست میں نافذ کالے قوانین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی سیاسی قیادت و حریت رہنماؤں کی گرفتاری اور صحافیوں کو پردہ سلاسل کرنے، حتیٰ کہ خواتین صحافیوں کی گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہے۔ اس ایوان کی رائے میں بھارت نے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی پابند سلاسل کر رکھا ہے جو کہ بھارت نواز ہے، اور بھارت کے ان ظالمانہ اقدامات کے باعث دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ نمبر 5، یہ اجلاس مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی دلیرانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کو یقین دلاتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ نمبر 6، یہ اجلاس میں تبدیلی کر کے ریاست میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھارتی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور جموں و لداخ میں بھارت نے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اجلاس مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو یقین دلاتا ہے کہ آزادی کے جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ نمبر 7، یہ اجلاس بھارت کی جانب سے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور آزاد کشمیر پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نمبر 8، یہ اجلاس حکومت پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں اور عوام کے مشکور ہیں کہ انہوں نے کشمیری کی جدوجہد آزادی میں ہمیشہ ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔
تو یہ قرارداد آپ سب حضرات کو منظور ہے جی؟ یہ اختیار میرا تھا نا، آج پھر میں کر گیا، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، معافی چاہتا ہوں۔ اراکین یہ قرارداد آپ کے سامنے ہے، جو اراکین اس کے حق میں ہاں کہیں، جو اس کے خلاف ہے نہ کہیں، اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہوئی۔ جی قائد اعوان اپنی بات کریں۔ میں نے آج پارٹی کے صدر کی حیثیت سے کر بیٹھا تھا، میں نے سمجھا پارٹی کا اجلاس ہے، معافی چاہتا ہوں۔ جناب، آج میں مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی آئے، جس میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، وزیر امور کشمیر ہے، ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، دیگر جو حضرات ان کا شکر گزار ہوں، جناب صدر کا بھی، صدر آزاد کشمیر کا بھی۔ میں اپنی تقریر ایک غلام احمد ماجور کے جو علامہ اقبال کی طرح کشمیری شاعر تھے، اب تلفظ اگر غلط ہو جائے ماں مر گئی ہے تو اس لیے اب شاید میں تلفظ اب بھول چکا ہوں، چونکہ انہیں مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن یہ پڑھتا ہوں۔ گلشنن پیٹھ راج کرنک حق تمن بلبلن ام کٹن مز گاش کرن پنن ایل زیل زیل، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ باغوں پر راج حکومت کر رہے کا حق، باغوں پر راج کر رہے کا حق صرف انہی بلبلوں کو ہے جو گھپ دیروں میں اپنے گھونسلے جلا کر روشنی کرتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ان کا یہ تھا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں جناب والا، یہ یکم سے لے کر آج 5 ہے، عید کے دن سے، اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین یہاں تشریف لائے، انہوں نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی، ان کے ہمراہ اور بھی ممبران تھے، خواتین بھی تھیں۔ اس کے بعد وہ مہاجر کیمپ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک جو ہے وہ میٹنگ منعقد کی گئی، اس میں کچھ مہاجرین نے کچھ مطالبات بھی کیے تھے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے پاس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ضرور پیش کریں گے تاکہ حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر مل کر ان کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کی، اور اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی، ان کے بھی نمائندے بھی موجود ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر اللہ کے فضل کلچر ہے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے تاثر یہ دشمن کو پیدا ہو کہ یہ تقسیم۔ اس کے بعد پرسوں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع لائن آف کنٹرول پر تشریف لے گئے، اس کے بعد وہ یہاں مظفر آباد بھی آئے، اور کچھ امور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر گفتگو بھی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پر جا کر پنچ سامنے ہے، پنچ کا شہر، ایک دفعہ جناب وزیر اعظم بھی پہلے وہاں تشریف لے گئے تھے چڑی کوٹ کے مقام پر۔ تو یہ آپ کا آنا، وہاں پر جانا، وہاں پہ کھڑا ہونا ان محکوم عوام کو ایک قوت بخشتا ہے اس آزادی کی جدوجہد کو کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر کل خواتین جو پارلیمنٹرین یہ تشریف لائی، وہ میرے ساتھ بھی بیٹھی، کھانا بھی کھایا۔ میں جو پارلیمانی سیکرٹری ہے صوبی کمال صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی اور یہاں پر آتی رہی ہیں۔ تو ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، ان کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل آئی ہے پاکستان میں، نہیں پتہ کشمیر ایشو کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب پر بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ممبران کو، اس طرح لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو بھی جماعتیں، ان کی لیڈرشپ کو اگر ہمیں بلا لیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بتا سکیں گے کہ ایشو کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔